اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے درمیان آیا نور اور روشن کتاب۔ اتنا جان لو کہ اگر کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا ہی سمجھتا ہے کہ وہ مانوش ہے تو مومن نہیں۔ تو پوچھتے چھ نا یدی کوئی کہے کہ امر بولتے جی بولتے نمی چھٹے بولتے نبی بس انہیں بڑو امی چھٹو، سدو یہی سمجھتا ہے تو وہ مومن نہیں۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ حضور صرف نور ہے، صرف نور ہے، بشر نہیں ہے، مانوش نہیں ہے، تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ بجھ گیا نا؟ حضور بشر بھی ہے، حضور نور بھی ہے۔ حضور کی بشریت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ حضور کی نورانیت سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ حضور نور مجسم ہے، آپ کا سرتاپا نور ہے۔ تو زیادہ تو اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، بس ایک آخری کڑی آپ کے پاس اپنی اس موضوع کی تقریر کی آخری کڑی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ایسے نور ہیں کہ وہ اگر سواری پہ بیٹھ جائے تو وہ بھی نور والی ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی لباس آپ اوڑھ لیں، کپڑ پہن لیں تو وہ کپڑ بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ حضور ایسے نور مجسم ہے کہ حضور کا جسم تو نور والا ہی ہے، جو لباس نبی پہن لیتے ہیں وہ بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ اور یہ میری لاجک نہیں ہے، حدیث شریف ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باڑی میں تشریف لائے، آنگن سے گزر کے جب آئے تو حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ اپنا ہاتھ پھیرنے لگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں ایچا کی کچھ ہے، کینو کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آنگن بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ پرانگن آنگن ওখানে আমি দেখছি বৃষ্টি হচ্ছে, আপনি ক্রাস হলেন, প্রাঙ্গণ ক্রাস হলে এখানে আসলেন, কিন্তু আপনার জামা ভিজা নাই, ভিজা বলতে না ভিজা, ভিজলো না। বাংলা ঠিক বল रही है कि नहीं? আপনার জামা ভিজলো। تو میرے رسول نے بھی مڑ کر کے دیکھا آنگن پر آنگن کو، مسکرائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عائشہ کو دیکھا۔ اب جب بیوی عائشہ کو دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ کی پوچھے؟ چادر، چادر گولی ہوتا ہے، چادر اوڑھ رکھی تھی، چادر۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے جو دیکھا وہ برسات نہیں تھی، وہ نور کی برسات تھی۔ اس لیے دیکھا کیونکہ تم نے میری چادر کو اوڑھ لیا تھا۔ چادر کو چادر ہی کہتے ہو، کچھ اور کہتے ہیں؟ چادر، 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 آدر کے ساتھ چادر، چادر بھی بولنے میں بہت آدر کی ضرورت ہے۔ بجھ گیا نا بھائی؟ حدیث کا میں نے سرانش آپ کے سامنے رکھ دیا، ٹھیک؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جو نور مجسم ہے،
ان کے نور کے جسم کے نور کا عالم بتا دوں. حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت مشہور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ میرے حجرے میں آئے. حجرہ کا مطلب گھر. کمرہ. اب کمرے کو کیسے گول کریں؟ گھور تو سب ہوتا ہے، اس میں جو ایک اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ بھی گھور ہی ہے. وہ گھر ہے، اب پورے کو باڑی کہتا ہے. پورے کو باڑی کہتے ہیں. پورا باڑی ہے وہ گھور ہے. اب کیا کریں، آخری وقت رہتا ہے تو تھوڑا کاکش. گھور نہیں کاکش. کاکش تو ایک الگ چیز ہو گئی. পিওর বাংলাতে কক্ষ বলে. কক্ষ. আমি হিন্দি বলছি, আপনি বাংলা বলছেন. दोनों बहन भाई है ना, मियाँ बीवी भी हो सकते हैं. वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमरे में आए, हुजरे में आए. मेरे हाथ में सुई छिलो. सुई को क्या बोलते हैं? सुई बोलते हैं. सुई छिलो. और घर में जो था वो दीपक, चिराग और लौकी छिलो. नबी যখন আসলেন दीपक बुझे गए. बुझ गया मतलब निभे गए. ठीक है ना, बुझने का मतलब নিভে গেল. আমার হাত में যেটা সুই ছিল সেটা পড়ে গেল. अल्लाह के रसूल का अखलाक ऐसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो मुस्कुराते, लेकिन आज जब अपनी आदत के मुताबिक रसूलुल्लाह ने इस अंधकार में मुस्कुरा के मुझे देखा तो रसूलुल्लाह के दंदान मुबारक से, दंत है ना, तो दंत मुबारक से नूर की किरणें इतना फूटी कि मेरा पूरा कमरा बुक़्क़ाए नूर हो गया. नारायण तकबीर, नारायण तकबीर, नारायण रिसालत, नारायण रिसालत, नारायण हैदरी, नारायण हैदरी, अशरफुल औलिया, अशरफुल औलिया, मेरे तरीके अशरफुल औलिया. नारायण तकबीर. ছিল কি আমি আমার সুই পাইলাম যেটা আমার সুই পড়ে গেল সেটা আমি পেয়ে গেলাম. बुझ गया ना, यह है हुजूर के जिस्म के नूर की नूरानियत. हुजूर के नूर की नूरानियत को देखना है तो भालोबासा की जरूरत है. जब तक भालोबासा नहीं होगी हुजूर का नूर नहीं देख पाओगे. हुजूर के नूर को देखना है तो सहाबा की नजरों से देखो, है ना. सहाबा की नजरों से देखो, सहाबा के बच्चों की नजरों से देखो. सिद्दीक अकबर ने देखा तो कहा हुजूर का चेहरा चादर मतन झोलमोल करछे. जब नबी हिजरत करके मदीना पहुंचे तो बच्चों ने तो कभी नबी रहमत को देखा नहीं था, लेकिन अपने बड़ों से हुजूर की नूरानियत को सुना था तो एक तसव्वुर दिल में बसा के रखा था. जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने पहुंचे हैं तो उन बच्चियों ने पुकार कर यही कहा तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी. हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, हुजूर अशरफुल औलिया का दामन. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत. हुजूर ऐसे नूर वाले हैं, भालोबासा ही से दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा. क्योंकि नबी ने फरमाया या अबा बकर लम यारुफनी
حقیقتی غیر و ربی کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا؟ دشمن بھی مقابلے پہ آ جائے اور حضور کی حقانیت کو للکارے تو آیت مباہلہ نازل ہونے سے پہلے میرے رسول فرماتے ٹھیک ہے ابھی تک تو تم نے مجھے دیکھا میرے بچوں کو دیکھا کل کے آشو تو بھی آج میں ابھی آج میں تمہیں چھلے پہلے لے کے آنا আমিও নিয়ে আসবো مقابلہ کر گئے کیونکہ انہوں نے جب نبی نے فرمایا تو جانتے ہو دوسرے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کے گئے تھے؟ حضرت عثمان غنی کی سندرتا پورے عرب میں مشہور تھی. داماد پیغمبر بھی تھے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو نہیں لیا. ٹھیک ہے صحابہ کرام میں اور بھی سندر لوگ تھے کسی کو نہیں لیا. لیا کسے؟ اپنے گھر والوں کو لیا اہل بیت کو لیا علی کو لیا فاطمہ کو لیا حسن و حسین کو لیا. اب جب لے کے چلے نا تو عیسائی پادری نے جو دیکھا پہاڑ کی اوٹ سے تو کہتا ہے کہ آج کے ان کا سامنا کربین نہ جدی کربین تو دنیا میں پھر عیسائیت تھکبینا. آج کے ہمیں دیکھچی نور دیکھچی اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت اس طرح فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور کو دیکھنے کے لیے نور کی نگاہ چاہیے جس میں بھالوباسا نہیں وہ نہیں دیکھ سکتا ہے نا. عزیزو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے پہنچے ہجرت کر کے مسجد نبی بن گئی وہی رشد و ہدایت کا مرکز بنا وہیں سے اسلام پھیلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد بیٹھتے اور منبر پہ اور خطاب فرماتے ہیں وحی کا نزول ہوتا بیان فرماتے صحابہ کرام دل لگا کے سنتے ایسا سنتے کہ وہ حافظ قرآن ہو جاتے حافظ الحدیث ہو جاتے جیسا رسول پاک بیان فرماتے ویسے ہی یاد کر لیا کرتے تھے صحابہ. ایک صحابی ہیں دیکھو نماز کی اہمیت تھوڑی سی بتا دوں پھر آگے بتا ہوتا ہوں. ایک صحابی ہیں بوڑھے ایک روز ان کے من میں تھوڑا تساہلی آ گئی تو رسول پاک سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ যদি আমি রাত্রি বেলা এশা কি নামাজ বাড়ি মধ্যে পড়বো তো কিছু क्या बोलते অসুবিধা নাই অসুবিধা है ना কিছু অসুবিধা তো নাই যদি আমি বাড়ির মধ্যে পড়ি বুড়া মানুষ ছিলেন तो नबी ने फरमाया ना तुम्हारे लिए मस्जिद आना जरूरी है क्योंकि मन में उनके क्या था सुस्ती आ गया तो नबी ने कहा तुम्हारे जन्म आज जरूरी है तुम्हारे आश्ते हो गए. तो सहाबी चुपचाप बैठ गए उसके बाद फिर मन में तो सुस्ती थी तो दूसरा बहाना क्या किया कि या रसूलुल्लाह यदि बृष्टि हो गए तारपरे क्या कहा यदि बृष्टि हो गए तारपरे मेरे नबी ऐसे करीम है कि जब बरसात मदीने में ज्यादा हो जाती थी तो मौजिन को हुक्म देते थे कि आम ऐलान कर दो अस्सलातु रिहालकुम नमाज अपने घरों पे पढ़ लो नमाज अपने घरों पे पढ़ लो कदर नबी तो चिन्ना मेरे नबी ऐसे लेकिन उस दिन जब साहबी ने कहा यदि बृष्टि हो गए तारपुरे तो मेरे नबी ने फरमाया यदि बृष्टि हो गए तारपुरे तुम आके आस्ते ही हो गए. नमाज की अहमियत को समझो मुसलमानों. आज अफसोस है कि हम अब तो मस्जिद नहीं पहुंच पाते
سستی میں صحابی رسول بوڑھے سستی آ جائے تو نبی ان کی سستی کو دور کرنے کے لیے انہیں چست بنانے کے لیے ان کے اندر اسلامک اسپرٹ کو بیدار کرنے کے لیے نبی رحمت ان کو فرماتے نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے عذر ہے تم رہ جانا پڑھ لینا ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک کر رکھا ہے مومن جہاں سجدے کرے گا اللہ قبول کر لے گا مطلب مجھتے سکنا میرے عزیز تو نماز کی ایسی اہمیت تو ذرا سوچو کہ صحابہ میں کتنا جوش رہتا ہوگا نماز پڑھنے کا حالت یہ تھی کہ مسجد نبی کھچا کھچ بھری رہتی تھی فل ایک روز ایک بہت بوڑھے صحابی کمر جھکی ہوئی تھی ان کی چلنے میں بھی ان کو اسودھا تھی عشاء کے ٹائم اپنے پنکچوئلٹی ان کی کہ انہوں نے لاٹھی اٹھایا اور لاٹھی کے سہارا لے کے چلنے لگے چھیلے نے دیکھا تو کہا بابا کوتھا جابین کہا بیٹا اذان ہو گئی ہے مسجد نبی جا رہا ہوں کہا بابا آج بشتی بیشی ہو لو سکالے چلے جابین تو صحابی رسول کا جوش دیکھو کہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا تو مجھے نبی کی صحبت میں جانے سے روکتا ہے کیا تو مجھے گارنٹی دیتا ہے کہ سکالے ہمیں جیوت تھکبو بخاری شریف میں بہت تفصیل سے حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے اس کا سارانشی پیش کر رہا ہوں بیٹا بھی چپ ہو گیا باپ آگے بڑھے تو بیٹا بھی پیچھے پیچھے چلا کہ جدی بابا گریں گے پڑیں گے تو ہمیں سنبھال بو صحابی رسول مشکل سے کیچڑ میں راستہ طے کر رہے پیچھے پیچھے بیٹا بھی ہے چلنے میں اسودھا تھی کیچڑ بھی تھا پہنچتے پہنچتے نماز ہو گئی اب جب نماز ہو گئی تو محفل لگی ہوئی تھی پوری مسجد فل تھی اور نبی کا فرمان ہے کہ پھلانگ کے آگے مت آؤ جب مجمع لگا ہوا تو کود کود کے آگے مت آؤ صفیں لگی ہوئی ہو تو توڑ کر کے سب کو آگے مت بڑھو جہاں ہو بیٹھ جاؤ نبی کا فرمان صحابی کو جہاں جگہ ملی کونے میں بیٹھ گئے اللہ کے رسول نے باز فرمایا سارے صحابہ نے سنا لیکن میرے نبی کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول مجمع کے ہر فرد پہ نظر رکھتے تھے سبحان اللہ آگے ہو یا پیچھے سب کو دیکھتے تھے حضور تو یہ تمنا لے کے آتے تھے صحابی کاش کے حضور مجھے دیکھ لیں ارے حضور تو سب کو دیکھتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا کو سمجھتے ہیں دو عالم کو سمجھتے میرے نبی ایسے دیکھتے ہیں تو مجمع میں بیٹھے ہوئے صحابی کو نہیں دیکھیں گے سب کو دیکھتے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں بھائی تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے اسی امید پہ کہ آج کاش کے اللہ کے رسول کی نظر کرم مجھ پہ ہو جائے حضور ہم کو دیکھ لیں بنگلہ میں کیا بولتے ہیں نظر کرم ہم کو دیکھ لیں آج حضور کی نظر ہم پہ پڑ گئی ٹھیک ہے نا حضور نے ہم کو آج دیکھ لیا تو جب رسول پاک کی محفل ختم ہوئی تو نبی رحمت نے پیچھے بیٹھے ہوئے صحابی سے فرمایا اخلا شو اب جو صحابی کو بلایا نا صحابی خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ آج تو میری معراج ہو گئی رسول اللہ نے مجھ کو دیکھ لیا اسی لیے تو میں آتا تھا صحابی کھڑے ہو گئے اتنا جوش آ گیا کہ لاٹھی بھی چھوڑ دی اور سینہ تن گیا ان کا کہاں کمر جھکی ہوئی تھی پھر لاٹھی لے کے 2-4 قدم چلے اچانک خیال آ گیا کہ کہیں میں نے کوئی محفل میں بیٹھنے میں آداب میں کوئی کمی تو نہیں کی ہے یہ جو خیال آیا تو بدن کام کیا رونگٹے کھڑے ہو گئے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا پیر میں گوشت کیا کرتا ہے سنبھالے پیر منو بھاری ہو گیا پیر کو اٹھانا مشکل بھیبیت ہو گئے لیکن اچانک دل نے پھر کہا کہ جن کی بارگاہ میں جا رہا وہ روف مصطفیٰ ہے رحیم مصطفیٰ ہے چلو نا ان کی بارگاہ پھر تھوڑا امید بنی تو پھر 2 قدم بڑھے پھر ڈرے
پھر وہ کام گئے، پھر پیر بھاری ہو گیا، پھر امید دلائی دل نے کہ نہیں وہ تو مصطفیٰ کریم ہے، چلو نا ان کی بارگاہ میں، ان کی سزا میں بھی مزہ ہے۔ غرض کہ یہ امید و بیم میں صحابی حضور کے نکٹ پہنچ گئے۔ اب جب حضور کے نکٹ پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا اپنا ڈنڈا ہمیں دے دو، چھڑی ہمیں دے دو، عصا۔ صحابی خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ آج تو میری ڈبل معراج ہے کہ رسول پاک نے مجھے بھی پسند کر لیا، میری چھڑی کو بھی پسند کر لیا۔ جلدی سے چھڑی کو بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ میں سجا کر کے پیش کر دیا۔ اب مثال کے طور پر میں اس کے موبائل کو یہاں لگا ہوا ہے، پسند کر لوں، یہ میرا چاہنے والا بہت بھالو موبائل ہے، تب یہ سمجھ جائے گا میرے من کی بات کہ حضور جو ہے موبائل پسند کرتے ہیں، تو کیا کرے گا حضور؟ ٹھیک ہے حضور قبول کریے لے، یہ بھالو باسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، بھالو باسا ہے نا، اسی کا نام بھالو باسا ہے۔ صحابی نے بھی چھڑی کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ اللہ کے رسول کو کیا حاجت ہے نا؟ رسول پاک نے اس چھڑی کو اپنے ہاتھ میں کچھ دیر رکھا، اس کے بعد صحابی کو لوٹا دیا۔ ابھی میں ان کا موبائل جو انہوں نے مجھے نذرانہ کیا میں تھوڑی دیر رکھوں، اس کے بعد چل لے لو، واپس ان کو دوں، کیا کہیں گے؟ نہ پھر آمین نہیں بنا، آپ نہیں بولے، بولیں گے نہیں بولے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت کھوٹی ہے۔ یہ دینے کے بعد بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا موبائل ہمارا، وہی رہ گئی۔ دینے کے بعد بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا موبائل ہمارا، یہ نیت اگر ہے تو بہت خراب ہے، معلوم ہے۔ جب دے دیا تو پھر اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ابھی جو گرابو تو آپ نے کیا بول رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ ابھی بھی دینے کے باوجود بھی اس کی نیت یہی ہے کہ اٹا موبائل مارنا، ٹھیک؟ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر موبائل انہوں نے مجھے دیا اور میں نے اس کو لوٹایا، تو اب اس موبائل کو وہ بڑی عزت دیتے ہیں، اس کو کیا کریں گے؟ سینے سے لگائیں گے، اٹا ہمار پیریڈ تحفہ اچھے، بولو یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا کوئی؟ اب اس کو اپنا موبائل نہیں سمجھے گا، اس کو سمجھے گا اتنا تو پیریڈ موبائل اچھے، اٹا ہمار نہیں، اٹا حضور موبائل اچھے، تو کیا کرے گا؟ سینے سے لگائے گا، اس کو زمین پہ رکھے گا نہیں، اس کو احترام کرے گا اس کا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینا، صحابی عاشق رسول آئے، جب نبی نے لوٹایا تو انہوں نے یہ نہیں کہا نا حضور امی نے بولا آپ نہیں دھورے، نہیں، جیسے ہی لوٹایا صحابی نے اسے لے لیا۔ ان کی نیت ہی نہیں تھی کہ اٹا عمر چھڑی، نہیں، جب دے دیا تو ان کی نیت یہ ہے کہ اب جو لوٹائی گئی چھڑی ہے یہ میری نہیں ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ کا تحفہ، یہ برکت والا ہو گیا۔ تو برکت والی چیز کو زمین پہ نہیں رکھا جاتا، اس کو بلند کر کے رکھا جاتا ہے نا؟ تو صحابی نے جن کو ضرورت تھی کہ چھڑی سے ٹیک کر اپنے گھر جائیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس چھڑی کو زمین پہ نہیں ٹکایا، ریاض الجنہ جیسی محترم جگہ پہ بھی نہیں ٹکایا، مسجد نبی کی زمین پہ بھی نہیں رکھا، کہا یہ نبی کی چھڑی ہے، اسے زمین پہ رکھنا ادب کے خلاف ہے، بلند کر کے رکھنا ادب کے موافق ہے۔ تو پوری چھڑی کو اٹھا لیا، ایسے جیسے تم جھنڈا اٹھاتے ہو، مشال اٹھاتے ہو، ایسے اٹھا لیا۔ مسجد نبی سے جیسے ہی باہر نکلے، اچانک اندھکار میں جو پہنچے تو وہ پوری چھڑی جس پہ نبی کا ہاتھ پڑا تھا آلوکت ہو گئی، روشن ہو گئی، پرجولیت ہو گئی، اجول ہو گئی۔ تو اتنا سب تو بتا دیا، نہیں سمجھو گے تو بہت مشکل، پرکاشت ہو گئی،
ہے نا چھڑی میں سے پرکاش نکلنے لگا. بجھے نہیں بجھے تو اور بتا دیں ایک دو. ہاں بھائی شبد کوش تمہارے پاس نہیں ہے, سیدھا کی بات نہیں. ٹھیک ہے, بڑے خوش ہوئے صحابی, اندھیرے میں اجالا مل گیا, راستہ طے کیا آرام سے. کچھ آگے بڑھے تو دیکھتے کیا ایک صحابی قدموں میں پیر کبھی ادھر رکھتے کبھی ادھر رکھتے, بڑے کشٹوں سے چل رہے ہیں. دیکھو مسلمان لابھ لے کے بھاگتا نہیں ہے, لابھ ملتا ہے تو بانٹتا ہے. یہ مسلمان کی خوبی ہے. لیکن آج افسوس ہے کہ اگر کسی کو لابھ ملا تو لے کے بھاگے گا, خود اپنے پاس رکھے گا, دوسرے کو نہیں دے گا. اللہ نے اگر کسی بھائی کو دولت دے دی تو وہ اپنے دوسرے بھائی کی طرف دھیان نہیں دے گا, وہ چاہے گا کہ اس کی زمین میں سے کچھ مجھے مل جائے. یہ حالت ہمارا ایمان ایسا ہے. نہیں, اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو سب سے پہلے اپنے عزیز اقارب, اپنے بھائی کی طرف دیکھو. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. افسوس کہ آج ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن صلہ رحمی نہیں ہمارے اندر. ہم بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہے ہیں, رشتہ دار کو رشتہ دار نہیں سمجھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلم سماج کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے مسلمانوں کا. بوجھتے چلنا بابا, تو آج ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہم اپنے رشتوں کا پاس نہیں کرتے ہیں. لیکن صلہ رحم مسلمان ہوتا ہے. دیکھو صحابی کو ملی روشنی والی چھڑی, چاہتے تو خود ہی لابھ رکھتے, لیکن دیکھا کہ میرا ایک بھائی اندھوکار میں جا رہا ہے تو فوراً مدد کے لیے آگے بڑھے اور کہا بھائی اندھوکار میں کیوں چلتے ہو, دیکھو نبی رحمت نے یہ آلو والی چھڑی ہمیں دے دی, آؤ اسی کے اجالے میں ہم اپنا راستہ طے کرتے ہیں. اب یہ دونوں صحابی ساتھ ہو گئے اور چلتے چلتے جو حضور نے بیان کیا تھا اس پہ تبصرہ کرتے کرتے ایک چوراہے پہ پہنچے جہاں سے دونوں کا راستہ الگ, ان کی باڑی ادھر, ان کی باڑی ادھر. تو جن کے پاس روشنی والی چھڑی نہیں تھی انہوں نے کہا بھائی اب آپ اپنے گھر جائیے, مجھے یہاں سے اپنے گھر کا اندازہ ہے, ابھی چلے جاؤ. تم نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ میں اجالے میں جاؤں اور آپ کو اندھکار میں چھوڑ دوں؟ نہ ابھی جاؤ اپنا باڑی کا شامی جاؤ تارپرے گھوری آجو. تو کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ ابھی باڑی مدے جاؤ اور آپ نے کہ چھوڑ دے وہ ایٹا ہوئے نا. ٹھیک, اب یہ بھالو باسا کی جنگ ہو رہی ہے دونوں کا. وہ کہتا ہے نا, یہ کہتا ہاں, وہ کہتا نا, یہ کہتا ہاں. قریب ہوتے چلے گئے حتیٰ کہ دونوں نے جو ہاتھ اٹھایا, ہاتھ میں لاٹھی تھی, ایک کی لاٹھی دوسرے کی لاٹھی سے ٹکرا گئی. ٹکرانا تھا کہ وہ بھی آلوکت ہو. یہ حدیث شریف ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا, ٹھیک ہے نا, اس کا مفہوم. عزیزوں ذرا سوچو, نبی ایسے نور والے ہیں کہ جس چیز کو چھو دیتے ہیں وہ نور والی ہو جاتی ہے, اور جس سے کیا بولتے ہیں اس کو, ایکسیڈنٹ کو بنگلہ میں کیا بولیں گے, درگھٹنا وش بھی اگر ٹکرا گیا, اس نور سے کوئی درگھٹنا سے بھی ٹکرا گیا لیکن بھالو باسا ہے تو وہ بھی روشن ہو جاتا ہے. یہ درگھٹنا ہی تو ہوئی تھی نا, ایک کی لاٹھی دوسرے کی لاٹھی سے ٹکرا گئی, وہ بھی روشن ہو گئی. اے مسلمانوں ذرا سوچو, یہی سے رزلٹ ہمیں لینا ہے کہ ہم 1400 سال سے رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہیں. ہمارا کنیکشن ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے. 1400-1500 بچر سے ہمارے باپ دادا رسول اللہ سے وابستہ, ہم وابستہ مومن ہیں. ہم رسول اللہ سوکھی لکڑی کو پکڑ لیں تو وہ روشن ہو جائے, سوکھی لکڑی سے کوئی دوسری لکڑی ٹکرا جائے تو وہ روشن ہو جائے. 1400 سال سے مسلمانوں ہم حضور کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, لیکن روشنی ہمیں نظر نہیں آ رہی, اجالا ہمارے پاس نظر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو سرتاپا روشن ہونا چاہیے تھا, ہم کیوں نہیں روشن ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے, اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں. بولو بھائی, سنیں گے؟ جی ہاں. وہ وجہ یہ ہے, آپ لوگوں نے لالٹین دیکھا, لالٹین
हैं? हल्का हल्का क्या? लंठन, हल्किन, अभी कुछ बोलेंगे भाई, अभी नहीं हो, अभी कुछ है भाई, क्या बोलते हो? लंठन, लंठन वो हल्किन, अब समझ गया ना, वही समझाना मकसद है हमारा। हाँ, आप सिर्फ समझिए बस। तो लंठन, लंठन में नीचे क्या होता है? हैं? नीचे नीचे गोल गोल होता है, उसी में उसमें क्या रहता है? और उसी तेल में क्या होती है? सीता फीता। और वो फीता जो है किस चीज में लगा रहता है? हैं? किसमें? आग में लगा रहता है। कुल्फी? कुल्फी तो ठंडा ठंडा होता है, खाया चाबी होती है ना, घुमाते हैं। अब आप बिल्कुल समझ गए, उसके उस फीते में आग लगाई जाती है, ठीक? उसकी रोशनी को बचाने के लिए एक शीशा लगा दिया जाता है ताकि कोई हवा इसको बुझा ना सके, ठीक? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो फीता होता है उसमें कहीं गांठ होती है। अब जो गांठ में आग लगती है तो ब्लास्ट होता है। अब जब ब्लास्ट होता है तो वो जो फीता है वो टेढ़ा हो जाता है, ठीक? अब जब उसकी लौ टेढ़ी हो गई तो उसमें से धुआं निकलने लगता है। धुआं, धुआं बुझते हैं? वो धुआं उठ उठ के कहाँ जाके लगता है? गिलास में लगता है ना, शीशा में। तो वो कैसा होता है? सफेद, श्वेत नहीं होता है, श्याम हो जाता है, काला हो जाता है। जब काला हो जाता है तो आलो बाहर आती है? नहीं आलो अंदर है, बाहर नहीं आ रही। क्यों? इसलिए कि शीशे पे काला पड़ गया। धुआं पड़ चुका है, धुएं ने शीशे को काला कर दिया है। तो जब ऐसी लंठन आपको मिलती है तो आप क्या करते हैं? अति शीघ्र शीशा उतारते हैं, ठीक? एक कपड़े से झाड़ देते हैं, धुआं सब साफ कर देते हैं। एक कैंची लेकर के वो जो बाती है उसको काटते हैं, ठीक? बाती को काट के सही कर देते हैं। जब लौ सीधी हो जाती है, यकीन होगा अब ऐसा नहीं है, सीधी हो गई तो फौरन शीशा चढ़ा देते हैं। तो जब शीशा चढ़ता है तो बोलो आलो अंदर जो होती है वो बाहर आती कि नहीं आती है? आती है, अंदर की आलो बाहर आती आती है, जिससे देखा पूरा इलाका जो है रोशन हो जाता है, ठीक है ना? बिला तफसील मुझे कह लेने दो कि आज हम उसी धुआं देने वाली लालटेन के मुतल अमर मन हो लो। हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में ईमान की शम्मा रोशन है, ईमान की लंठन रोशन है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे अमल ने हमारी बत्ती को टेढ़ा कर दिया है। हमें सीधा चलना था, हम टेढ़े चलने लगे। तो ये जो टेढ़ा हमारी बत्ती हुई तो उससे क्या हुआ? झूठ का धुआं, चोरी का धुआं, चुगली का धुआं, गीबत का धुआं, जुल्म का धुआं, जाति का धुआं, ये धुआं उठ उठ कर हमारे शीशे दिल पे छाता चला गया। यहां तक कि हमारा पूरा दिल सियाह हो चुका है, हमारा पूरा दिल काला हो चुका है। अजीजों, रोशनी अंदर है लेकिन उजाला बाहर नहीं आ रहा है। तो ए अजीजों, आज जो रोशनी हमारी पेशानियों पर होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि हमारा दिल काला हो चुका है। देखो, जो दिल रोशन लेके आए थे उस वक्त भी कुफरिस्तान था, उस वक्त भी यहाँ कुफ्फार और मुशरिकीन जो थे वो अपने पूरे आबोताब पे थे। लेकिन जिनका दिल रोशन था वो ख्वाजा गरीब नवाज थे, जिनका दिल रोशन था वो महबूब इलाही थे, जिनका दिल रोशन था वो अखी सिराज थे, जिनका दिल रोशन था वो अलाउल हक थे,
جن کا دل روشن تھا وہ اشرف جہانگیر سمنانی تھے. تو اے عزیزو انہوں نے نہ شوالا دیکھا نہ قبالہ دیکھا. میرے عزیز ہر جگہ پہنچے اور جہاں پہنچے اندھکار چھٹ گیا, روشنی آ گئی. آج کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے؟ آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ من کالا. تو اپنے من کو درست کر لو, اپنے من کو درست کر لو اور استغفار کے ماجھے سے اپنے شیشہ دل کو صاف کر لو. شریعت کی قینچی سے اپنی باتی کو جو ٹیڑھی ہو چکی ہے اس کو کاٹ کے درست کر لو. لو محمد رسول اللہ سے لگا لو. اب جب شیشہ چڑھاؤ گے تو تم بھی روشن ہوں گے اور تم سے ایک عالم روشن. چاہتے ہو کہ یہ اجالا دور تک پھیلے ایمان و عقیدے کا؟ بولو بھائی, چاہتے ہو کہ پیپل تلے میں رہے پھیلنا چاہیے نا؟ تو اگر چاہتے ہو کہ پھیلے تو دو زانو بیٹھ جائیے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں. نماز متن بشو سوائے میں چلے سوائے نماز متن بشو. البو سمے کے لیے